ابھی تو میاں جاوید لطیف صاحب موجے کریں، مصطفیٰ صاحب اور زبیر صاحب کی ساری باتیں صحیح بھی مان لی جائیں کہ یہ ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا. میاں جاوید لطیف صاحب، اس ملک میں سپریم کورٹ نہیں ہے، اس ملک میں عدالتیں آزاد نہیں. موجے کریں، آپ کی حکومت ہے، آپ کے پرائم منسٹر ہیں، کیونکہ عوام جو ہے دے جسٹ گیو اے ڈیم کہ بھئی یہ ہے یا نہیں ہے. ورنہ کون سی اسٹریٹجی اور کون سی پارٹی، یو ایس ایس آر جب ٹوٹا تو کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کو لے کے آئی تھی باہر. فرینچ ریولوشن جب آیا تو کوئی پولیٹیکل پارٹی بنی ہوئی تھی وہاں پر. بھئی عوام اتنے پریشان ہو عدالتوں سے، عوام اتنے پریشان ہو کٹ پتلیوں سے، خود ہی باہر آئیں گے. نہ ان کو مصطفیٰ صاحب کی ضرورت ہے، نہ ان کو زبیر صاحب کی ضرورت ہے. وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے. میاں صاحب تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اگر یہ فسطائیت کا نظام ہے آپ اس کے سرچشمہ ہیں، اگر یہ ظلم کا نظام ہے یہ آپ کے سر پر ہے. رات کو نیند آتی ہے سکون سے آپ کو میاں صاحب؟ شکریہ کامران شاہد صاحب. میں ایک گزارش کروں کہ پہلی بات تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سب نے مل کے عوام کو مایوس کیا ہے، ہم سب نے مل کے. دوسرا جو بات کہی جا رہی ہے کہ آئین پہ عملداری کب ہوئی ہے اور آئین توڑنے میں کس کس کا رول ہے، قانون کو کمزور کرنے میں کس کس کا رول ہے، جمہوریت کو کمزور کرنے کا ابتدا کون کرتا ہے اور انتہا کہاں تک جاتی ہے. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میرے بھائی ہیں دونوں، مگر یہ ضرور میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ عمران خان کے 4 سالہ دور میں کوئی قانون تھا، کوئی آئین تھا، اور کیا عدلیہ آزاد تھی؟ اور عدلیہ کے بارے میں جو آج بات کی جا رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی ریاست کو ضرورت پڑی ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ آزادانہ مضبوط فیصلے کرے، آج تک تو نہیں ہوئے. اور یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہے، جب بھی کبھی. اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ نواز شریف کو کس طرح سزائیں دلوائی گئیں اور کس کس نے دی سزائیں؟ یہ سب کے علم میں ہے. کیوں ہم بھول جاتے ہیں اور پھر یہ ہمیں کہا جاتا ہے؟ اور خاص طور بھائی پر آج کے حالات میں آ جائیں. آج وہ کہہ رہے ہیں آپ کی 2 نمبر حکومت ہے. میری بات سنیں، آپ ماضی میں اٹکے ہوئے، آپ ماضی میں اٹکے ہوئے اپنے آج ہے. میں آپ سے یہی سننا چاہتا تھا کہ آپ نے کہنا ہے کہ وہ تو ماضی تھا، آگے بڑھیں. او بھائی، آپ 1990 میں نواز شریف آئیں، 93 میں آپ نکال دیں تو آپ کہیں چھوڑو جی اگے ودو. آپ 97 میں دوبارہ نواز شریف آئیں، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائیں، 2.5 سال بعد آپ ہائی جیکر بنا دیں اور کہیں نہیں جی آگے بڑھیں. پھر وہ 2013 میں آئیں، 14 میں آپ دھرنے دلوا دیں اور اس کے بعد 17 میں آپ نکال دیں اور پھر کہتے ہیں نواز شریف آگے بڑھیں جی. او بھائی کیسے آگے بڑھ جائیں؟ یہ کوئی تجربہ میاں صاحب آپ بدلہ لے رہے ہیں اس پورے ملک اور سسٹم سے، جو آپ کے ساتھ ماضی میں غلطیاں ہوئیں، جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، اس کا بدلہ لے رہے ہیں پوری قوم سے اور آئین کو تحت نہیں کر رہا. یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی اس طرح نہ کریں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے 3 ادوار آپ کو گوائے، ذوالفقار علی بھٹو کے، اس کی بیٹی کے 2-3 ادوار دیکھ لیں. کب کسی کو بھائی تو آج آپ بھی تو وہی غلط کام کر رہے ہیں جو عمران خان نے کیا. میاں صاحب آج کا جواب دینا یار، آپ ہر وقت یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. اب آ جائیں ذرا زبیر عمر صاحب کو تھوڑا حوصلہ دیں. میاں صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اب ہم بھی ظالم ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آج کی کے جو قیادت کر رہے تھے سربراہ جن کو بنایا گیا، محمود خان اچکزئی صاحب، ان کے بارے میں عمران خان صاحب خود کیا فرماتے ہیں؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کو اب میں جب ذکر کرتا ہوں آپ کہتے چھوڑیں جی آگے بڑھیں. بھائی 1998 میں پہلے احتساب پھر انتخاب عمران خان نے نعرہ لگایا تھا اور پھر آپ بات یار میاں صاحب 1998 نہیں، آج 2025 ہے. او یار بھائی بات ختم، آپ تاریخ میں پھنسے ہوئے. میں بتاتا ہوں، ایک منٹ ہولڈ کریں میاں صاحب، ایک منٹ ہولڈ کریں. نہیں ایک سیکنڈ، میری بات مکمل ہو لینے دیں. آپ کے پلے ہے ہی کچھ نہیں 2025 کی بات کرنے کا. اچھا میری 2025 میں جن کے پلے کچھ ہے ان سے ہی پوچھ لیں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سانو بھی سسٹم دا حصہ رہن دیو، اور جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ سسٹم کے میں داخل ہونے کے لیے بےتاب ہے. پھر آپ کس آئین جمہوریت کے لیے بھائی تحریک چلا رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں؟ اسی سر آپ نے اپنا ٹائم سارا لگا دیا. آپ خود ہیں. ایک منٹ، میں سمجھ گیا.
میں سمجھ گیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ کو آخری جملے کا جواب دیں کہ وہ جو آپ کو سمجھ آئی ہے, what would you like to say to Mr. میاں جاوید لطیف صاحب؟ مصطفیٰ نواز صاحب. میاں صاحب میرے بزرگ ہیں جی, میرے لیے بڑے قابل احترام ہے. مجھے تو ان کا گلہ سمجھ نہیں آیا کہ گلہ کر کس سے رہے ہیں. آج میاں نواز شریف صاحب کے بھائی وزیر اعظم ہیں اس ملک کے, ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہیں سب سے بڑے پروونس کی, پھر ساتھ ان کے جو سمدھی ہیں وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہیں. تو اور آپ نظام سے کیا گلہ کر رہے ہیں کہ فلانے وقت میں ہمیں نکال دیا, فلانے وقت میں نکال دیا. تو آج تو آپ اس پورے نظام کا, ہائبرڈ نظام کا بینیفیشری ہیں. آپ ہی کے دوست, آپ ہی کے کولیگز ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر پرانے آپ کے مسلم لیگ نون کے ساتھی میاں نواز شریف صاحب کی ساری سیاسی جد و جہد کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں ہائبرڈ نظام کے اوپر بہت پہلے راضی ہو جانا چاہیے تھا. اور پھر آپ ہی کی جماعت کے دوست اور ہمارے جو کولیگز ہیں, بڑے سینئر لوگ ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار کہ حالات ٹھیک نہیں ہے, اس سے ہماری پبلک کے اندر کچھ ٹھیک پوزیشن نہیں رہ گئی, تو ہمیں بھی کوئی ایک ورکنگ ریلیشن شپ باقی جماعتوں کے ساتھ قائم کرنی چاہیے اور ایک نئے میثاق کی جانب بڑھنا چاہیے. دیکھیں بنیادی طور پر ہمارے سامنے جو چیلنج ہے اس وقت, وہ چیلنج یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی انڈیکیٹرز اٹھا کر دیکھ لیں, جس طرح زبیر بھائی بات کر رہے تھے, کسی جگہ پر بھی پاکستان ٹھیک پرفارم نہیں کر رہا. اور اس کے پرفارم کرنے کی نہ پرفارم کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو سیاسی جماعتیں ہیں, اس ملک کی جو اشرافیہ ہے, اس ملک کے جو ججز ہیں, اس ملک کے جو جنرلز ہیں, اس ملک کے جو سیاستدان ہیں, اس ملک کے جو بیوروکریٹس ہیں, ہمارے آپس کے جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے, اور اس کی ساری قیمت جو ہے وہ پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں. آخری ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ دیکھیں یہ جو آپ نے عوام کے باہر نہ نکلنے والی ایک بات کی, اس کے اندر ہم سیاستدانوں کے لیے بھی ایک چیز جو توجہ طلب ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ آج خیبر پختونخوا کے اندر آپ سابقہ قبائلی علاقہ جات دیکھ لیں, وہاں پر لاکھوں کے حساب سے لوگ ہر ہفتے باہر نکل رہے ہیں. ہم نے یہ فنومنا بھی دیکھا کہ بلوچستان کے اندر ایک خاتون نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پیچھے چھوڑ دیا اور سب سے زیادہ لوگ وہاں پر نکالنے شروع کر دیے. تو ہم سیاستدانوں کی جو پالیٹکس ہے, اس کے اوپر جس دن لوگوں کا اعتماد اس حد تک یقین میں بدل جائے گا کہ یار رہبر قافلہ جو ہے یہ اپنی سوچ کے اندر کلیئر ہے, اس نے کوئی ادھر ادھر نہیں ہونا, تو پھر شاید لوگ بھی باہر نکل آئیں. آج سیاست بھی کرائسس میں ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو آپ کے لیے اور زبیر صاحب کے لیے کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کیوں نہیں باہر نکل رہے. میاں جاوید لطیف صاحب پہلیاں بجھوائی جا رہے ہیں کیونکہ آبویسلی وہ آج کے دور پر آئیں گے تو ساری ذمہ داری خود کو لینی پڑے گی, چاہے وہ منسٹر ہے یا نہیں ہے, چاہے وہ خود اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یا نہیں بیٹھے ہوئے, ان کو لینی پڑے گی ساری ذمہ داری. وہ بڑی چکر دے کے تو نکل جاتے ہیں کیونکہ ہے تو ماشاءاللہ کلیور انٹیلیجنٹ پولیٹیشین ہے میاں جاوید لطیف صاحب. لیکن زبیر صاحب آپ کے لیے اور مصطفیٰ نواز صاحب کے لیے میں میاں صاحب کے اندر کے احساسات کا ہمیں پتہ ہے کہ اندر کے احساسات کیا ہے, ایک نئی سائٹ کہ کیوں. اور یار وہ تب تک یہ ہے جب تک حکومت کا حصہ نہیں بنتے, جس دن بن جائیں گے ان کا احساسات وہی ہو جائے گا شہباز شریف صاحب کے ہیں. بٹ مے بی آئی ایم رانگ.